جو پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جب فیصلے کریکٹ ہوں، یعنی کہ ان کی تصحیح کی جائے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا، اب ایک نیا تصحیح، سو اس سے آگے کا کیا کورس کریکشن ہوتی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ یا جیسے چلیں اب آگے چلیں، وہ ہو گیا فیصلہ، اب ٹھیک کر دیا نا، اب آگے چلیں یہاں سے؟ اب دیکھیں، جب فیصلے تو یہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ اب جب ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اس کے آگے جو اپیل کی پروویژن ہے نیب کے اندر بھی، تو اپیل انہوں نے کر دی. لیکن ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف کے کیس چل رہے تھے نیب کے اندر، تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کنویکشن ہو گیا، حالانکہ کیس بے بنیاد تھے. اب دیکھیں نا کہ آؤٹ کم کا آپ کو پتا ہو کسی ججمنٹ کا، تو اس پہ شکوک و شبہات ہمیشہ اٹھتے ہیں. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ انہیں سزا دینی ہے. اور جج صاحب جو ہے، میں اب جج صاحب سب پہ کوئی پرسنل کرٹیسزم نہیں کرتا، فیکچوئل باتیں جو آپ نے بتا دی، سارے فیکٹس بتا رہے ہیں. ہم 3 سال کے لیے ریپ کورٹ کا جج آتا ہے، ان کا ماشاءاللہ آپ نے سارے ایئر بتا دیے ہیں، 4تھی دفعہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور ان کے سارا جو جتنا بھی عرصہ ہے تقریباً سروس کا آدھا وہ ادھر گزر چکا ہے اسلام آباد کے اندر. ان کو بار بار ایکسٹینشن دی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کیوں دی گئی ہے، کیا وجوہات ہیں، یا ان سے قابل آدمی اور کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ زیادہ قابل بندے ہو، ان کو اس لیے لگایا گیا ہو، نیب کے کیسز کو زیادہ سمجھتے ہوں. لیکن اب کورس آف کریکشن تو دیکھنا ہونا چاہیے. اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر نیب نے اس وقت بے بنیاد کیس بنایا ہے، ایک بہت ڈیٹیل اس میں ریزننگ دی گئی ہے کہ جی اتنے خرچہ ہے اس کیس پہ، اتنے پیش کیے ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے سٹیزن آف پاکستان کا لوگوں کا ہوا ہے. ایک چلتا پاکستان 2017-18 میں اس کو ڈی ریل کر کے کہاں تک پہنچایا گیا. سر میرا پرابلم اور ہے، میرا پرابلم یہ کہ آپ نے 1 2 3 4 5 وزرائے اعظم، جی اب بھی 3 وزیر اعظم یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو شاخانہ کیس اب بھی ان کے پاس چل رہا ہے. جی، اور تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم، وہ بھی یہ کیس یہاں پہ ہے. اصل میں یہ نا کہ اگر کوئی بندہ آج کہتا ہے جی کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، وہ کیس وہی سنیں گے جو مرضی بندہ کہتا رہے ہمیں اعتماد نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ بشیر صاحب نے اس وقت کیس کا فیصلہ غلط دیا تھا، تو وہ آج بھی غلط دے سکتا ہے. اگر سچ بولنا چاہیے نا، ہو سکتا ہے وہ آج بھی فیصلہ جو ہے میرٹ پہ نہ دے. اب وہی جج ہے نا. اگر دیکھیں، اگر ایک جو اس کے پاس ملزم ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ کیس نہیں سننا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. صحیح نوعیت کی کیس ہے. دیکھیں کوئی بھی کہتا ہے بندہ کہ جی مجھے ان پہ اعتماد نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس لیے اعتماد نہیں، ہم آپ کو سزا دینے والے ہیں. سر آلسو کیونکہ سیاسی جماعتیں جان کر بھی کنٹروورشل کرتی ہیں نا، اپنے پسند کی جو بھی فیصلہ سامنے آ رہا ہو، جو نظر آ رہا ہو لکھو کہ فیصلہ سامنے نہیں آ رہا، یہ باتیں جان کے بھی کنٹروورشل کرتے ہیں. جی جو باتیں اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اگینسٹ کیس ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ مجھے سزا ہونے والی ہے. بعض کا پولیٹیکل پارٹی اس کو پولیٹیسائز کر دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، میں ایز اے انالیسس کر رہا ہوں ایز اے انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے، کہ اگر میں اس وقت کہتا تھا کہ میاں نواز شریف کو اس جج نے غلط سزا دی ہے، اور اس نے کیوں سزا دی ہے غلط، پھر ہم نے جب یہ ایون فیلڈ کا فیصلہ کیا، پھر ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن موو کی کیونکہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. اب ہمارے دوسرے جو 2 ریفرنس تھے، العزیزیہ اور فلیگ شپ، دوسرے جج صاحب کے پاس ٹرانسفر کی، اور انہوں نے بھی جو ہے ایک میں فلیگ شپ میں ان کو کوٹل دے دی، دوسرے میں 7 سال کے لیے ان کو کنویکشن دے دی. تو جج جو بھی ہو whoever he is، اس کو فیصلہ میرٹ پہ دینا چاہیے. یہ تو رول آف لا، جب تک آپ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کریں گے اس طرح کس طرح یہی پرابلم ہے نا. بیکاز جج کی آپ سزا نہیں دے سکتے، جج کے لیے کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے کورٹ غلط کیا، آگے انہوں نے ریورس کر دیا. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے پروسیکیوشن کی. جی یہ میں عرفان قادر صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جانا چاہتی ہوں. السلام علیکم عرفان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی یہ جو ہم نے فیصلہ ابھی ریورس ہوا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. کورس کریکشن والی بات ہم کر رہے کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں بھی غلط عدالتی فیصلے ہوئے، عدالتی قتل بھی ہوئے، غلط نااہلیاں بھی ہوئیں، تو پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کورس کریکشن کی کیا کوئی جگہ نہیں ہے، یا پولیٹیکلی انٹینٹ نہیں ہے، یا بس ٹھیک ہے اب یہ فیصلہ ریورس ہو گیا، نواز شریف صاحب دوبارہ پولیٹیکل پروسیس میں آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اگلا کیس جو کہ ایک اور وزیر اعظم کا ہے. اب یہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی سے جب کیس لگتے ہیں تو یہاں پہ ججز کی جو پولیٹیکل لیننگز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، کیونکہ اوور دا ایئرز جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، کچھ ججز جو ہیں وہ ایک پارٹی کے منظور نظر تھے، کچھ دوسری پارٹی کے منظور نظر تھے، کچھ جوڈیشری کے اپنے لوگوں کے منظور نظر ہوتے ہیں اور انہیں کو جج بنایا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو ایک جنرل ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے، ان کی جو بھی پولیٹیکل لیننگز ہیں وہ رہتی ہیں اور اس سے لا کو کم دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جو اپنے لائکس اور ڈس لائکس ہیں وہ اس میں بہ کے تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ان فیصلوں میں جتنی بڑی بڑی قانونی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ اب سب کے سامنے، وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے. اور آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اس کا سدے باب کیا ہے. اس کا سدے باب یہ ہے کہ جب نیکسٹ پارلیمنٹ آئے گی تو ان کو چاہیے کہ پوری عدلیہ جو ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تشکیل نو کریں.
یہ جو اچھے ججز ہیں ان میں سے ان کو ریٹین کریں، مزید نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ لے کے آئیں جوڈیشری میں، اور خود یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کے جو قوانین ہیں وہ تمام پارلیمانی پارٹیاں جتنی بھی ہوں گی پارلیمنٹ میں، ان کے کنسنسس سے ایک قانون بننا چاہیے، تاکہ لا جو ہے وہ نہ صرف کہ ایکولی اپلائی کرے بلکہ پھر سب کے لیے زیرو ٹالرنس ہو، تو پھر اس کی لیجٹمیسی ہوگی، ورنہ نہ تو عدالتی فیصلوں کی لیجٹمیسی ہوگی، نہ ان قوانین کی لیجٹمیسی ہوگی جو کہ کسی فرد واحد نے بنایا ہے۔ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ سر، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میں نے کوئی گنوایا ہے، کوئی 4-5 وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جس میں گیلانی صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب چونکہ یہ فیصلے جب اس کو ریورس کیا گیا ہے، تو کیا اس کے بعد جو فیوچر میں فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی شک و شبہات، یہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کورس کریکشن پروسیس کیا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر فیصلہ آپ کا ریورس ہو اور دوبارہ اس فیصلے کو کریکٹ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا آگے؟ اس کو کریکٹ کرنے کا سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی بارز ہیں، جو لائر کمیونٹی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی ان کو یہ کیسز پلیڈ کرنے چاہیے۔ اور اگر میں اپنی تعریف میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ پروگرام کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گیلانی صاحب کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے، اور وہ لیگل فلاز جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کر دیے تھے اور لکھ کے پوائنٹ آؤٹ کر دیے تھے۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف کا پاناما کا فیصلہ آیا تو میں نے تب بھی کہا کہ یہ غلط ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں سیٹ اسائڈ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی کے معاملے میں بھی یہ کیسز جو ہیں ان کے خلاف کنوکشن جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی۔ تو بہت ضروری چیز ہے کہ ہماری پاکستان کی جو لائرنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ لائر موومنٹ کے بعد لائر اور جج جو ہیں وہ شیر و شکر ہو گئے تھے، اور لائر جنرلی ایک ٹینڈنسی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ججز کی جو ایک جنرل ٹینڈنسی تھی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بات کرنا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب چیز سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ لا سپریم ہے، ججز کی، تو یہ جو سیٹ اپ ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اس میں بار جو ہے وہ بینچ پہ چیک ہے اور بینچ بار پہ چیک ہے، اور جب یہ چیکس اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو جدون صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تو وکلا زیادہ پولیٹیکل ہیں، جو پورا اوور آل یہ نظام انصاف ہے، یہ میں بڑے کیئرفلی الفاظ استعمال کر رہی ہوں، پر وہ ڈیپلی پولیٹیکل اور پولرائزڈ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم کریکٹ کرتے، یہ تو اور زیادہ انٹینسٹی ہے اس وقت۔ اگر آپ پچھلے پورے 1.25 سال میں دیکھیں، وکلا جو باڈیز تھیں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئیڈیولوجیکل پوزیشنیں، پولیٹیکل پوزیشنیں، ہر طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، پولیٹیکل وکلا نہیں پالیٹکس کریں گے اور کون پالیٹکس کرے گا؟ وکلا دیکھیں، جو رول آف لا ہے نا اس کے لیے سب یونائٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایک میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہو ججز کی، اور جو بھی اب یہ جج تو کوئی یہ تو مطلب سروس سے آ رہے ہیں نا، جو نیب والے جج ہیں، یہ تو ایڈیشن سے جج تھے، آپ کے پی کے سے آئے ہیں، ڈپوٹیشن پہ آئے ہیں یہاں پہ 3 سال کے لیے، تو یہ پرٹیکولر اس میں وکلا کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تو پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹینیور ایکسٹینڈ کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے دوسرے کے لیے، وہ دوسرے کے لیے ایکسٹینڈ کر گئی، ایک چھوڑ کے دوسرے کے لیے۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، ماشاءاللہ، اور یہ تو دیکھیں نا، اگر توسیع کی اور انہی کے ہاتھوں نااہل ہوئے، اگر آپ کو پتا ہے کہ جج صاحب فیصلہ صحیح نہیں دیتے میرٹ پہ، اور وہ کسی بھی طرف سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو ان کو تو کیس ہی نہیں سننے چاہیے وزیر اعظم کو۔ صحیح، یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ اگر آپ یہ اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ کسی دباؤ کا، دیکھنا جج ارشد ملک نے کیا کہا ہے، اس نے کہا جی مجھ پہ اتنا دباؤ تھا کہ دونوں کیسوں میں میاں نواز شریف کو سزا دے، بندی نہیں۔ پھر ان کے دیکھیں نا، جب یہ کوئی ٹرائل جج ہوتا ہے نا، وہ انڈیپینڈنٹلی مائنڈ اپلائی نہیں کرتا، وہ کسی انفلوئنس کے اندر جب فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ کبھی سسٹین نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں نا، اس کے اندر مطلب اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے یہی ماحول ہے، یہی صورتحال ہے۔ اس میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نا، اگر ایک بندے کو آپ نے 2-4 سال کے لیے آؤٹ آف دا پالیٹکس کرنا ہے تو ٹرائل کورٹ تو فیصلہ دے دے گی، پھر اب 4 سال کے بعد وہ کہتے ہیں جی فیصلہ غلط نہیں ہے، تو اس کا مطلب کام تو پورا ہو گیا نا، جس مقصد کے لیے وہ اس نے۔ بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب، عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔